الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرج الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ احادیث کے حوالے سے جو آج حدیثیں جو ہیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں معرفت، اللہ کی معرفت کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ کملت معرفت ہو، جو اللہ کو پہچان لے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کی معرفت پھر مکمل ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم ہے ذات باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت۔ تو لہذا جو بھی اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے، اس کی معرفت جو ہے پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت سے ہی وارد ہوئی ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف، اللہ کی معرفت جو ہے وہ اعلیٰ ترین معرفتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی اس سے بلند اور برتر کوئی معرفت نہیں۔ سب سے بلند اور برتر جو معرفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی شناخت، اس کی پہچان۔ اب انسان علم رکھتا ہے اور اس علم کا جو فائدہ ہے وہ انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر جو بتایا گیا ہے کہ ثمرۃ العلم، تیسری حدیث میں ثمرۃ العلم معرفت اللہ، علم کا جو فائدہ ہے، علم کا جو ثمرہ ہے وہ ہے اللہ کی معرفت۔ اگر انسان علم رکھے اور اللہ کو نہ پہچانے، اس کی شناخت نہ رکھتا ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو علم کا فائدہ بھی اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ خداوند کریم کی معرفت۔ دوسری ایک حدیث ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جس میں جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی البحور، اگر تم اللہ کو پہچان لو جیسا حق ہے اس کو پہچاننے کا، تو تم پھر سمندر کے اوپر چلو گے۔ وَلَزَعْلَتْ بِدُعَائِكُمْ الْجِبَالِ، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی معرفت جیسی رکھنا چاہیے، اس اعتبار سے معرفت اپنے اندر اگر پیدا کر لو تو اس معرفت کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کی بنا کے اوپر سمندروں کو طے کرو گے، سمندر پہ راستہ چلو گے اسی معرفت کے ذریعے سے، اور تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے پہاڑ کی جانب، کیونکہ پہاڑ ہے جو بظاہر انسان پہاڑ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ پہاڑ کہاں اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، کیسے ہٹ سکتا ہے،
تو ایک طرح کا یہ رمز ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی معرفت پیدا کر لے تو بڑی سی بڑی مشکل جو ہے اس کی دعا کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پیدا کر لے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو خدا یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں اور جو حق ہے اس کی معرفت کا اس اعتبار سے اس کو پہچانیں۔ اللہ آمین۔ آج جو درس ہے ہمارا، جو مستقل عقائد اور فقہ کا درس چل رہا تھا اس سے ہٹ کے درس ہے، کیونکہ ابھی کل حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ اللہم گزری، صلی علی محمد وعلی۔ لہذا آج کا درس ہمارا انہی امام کی ذات سے منسوب کیا جا رہا ہے اور انہی کی سیرت کے کچھ گوشے جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ روایات کے اندر جو ہے وہ مختلف روایتیں ہیں، جس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ 15 شوال کو حضرت کی شہادت واقع ہوئی، لہذا ہندوستان اور پاکستان اور جہاں جہاں جو ہے یہ کلچر رائج ہے وہاں کے اوپر 15 کو جو ہے شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اور دوسری روایات جو ہیں ان کے اندر ہے 25 شوال، لہذا ایران اور عراق اور دوسری جگہوں کے اوپر 25 شوال کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت مناتے۔ نام حضرت کا تھا جعفر اور کنیت تھی حضرت کی ابو عبداللہ۔ لقب آپ کے متعدد ہیں جن میں مشہور ترین لقب آپ کا ہے صادق۔ والد کا نام حضرت امام محمد باقر اور والدہ کا نام ہے ام فروا۔ 17 ربیع اول، بعض روایات میں ہے کہ 80 ہجری کے اندر جو ہے ولادت ہوئی ہے، اور بعض روایات میں ہے 83 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 65 سال کی عمر میں آپ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے ہیں۔ یعنی 83 ہجری میں اگر ولادت مانتے ہیں تو شہادت کا جو سن ہے وہ 148 ہجری ہے، اور پھر جو قبرستان بقی تھا وہیں امام محمد باقر کے پہلو میں جو ہے آپ کو دفن کیا گیا۔ جو آپ کے زمانے کے مشہور خلفاء ہیں ان میں بنی امیہ کے زمانہ تھا تو ہشام ابن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید بن عبد الملک، اور ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، اور مروان بن محمد کہ جس کو مروان حمار کہا جاتا ہے۔ یہ تو 5 خلیفہ جو ہیں وہ حضرت کے زمانے میں بنی امیہ کے گزرے۔ بنی عباس کے وہ خلفاء کہ جو آپ کے معاصر تھے، ان میں عبداللہ ابن محمد جو مشہور ہے الصفہ کے نام سے، یعنی عبداللہ ابن محمد الصفہ العباس، اور دوسرا جو خلیفہ ہے بنی عباس کا وہ ابو جعفر مشہور ہے منصور دوانقی کے نام سے۔ تو یہ 7 خلیفہ جو ہیں وہ حضرت کے معاصر رہے ہیں، جس میں سے 5 بنی امیہ کے اور 2 جو ہیں وہ بنی عباس کے۔ حضرت کے زمانے میں جو صورتحال تھی کہ مختلف تہذیبیں اور مختلف تمدن سے مسلمانوں
کی ملاقات ہو رہی تھی اور آمیزش ہو رہی تھی. امام کے زمانے میں جو دہریے تھے، خدا کو نہ ماننے والے، ان کو مکمل طور کے اوپر آزادی تھی کہ وہ مسجد النبی میں بیٹھ کر مناظرہ کرتے تھے، اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، اور مختلف فرقے جو چھٹے امام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، کہ جس کی بنا کے اوپر یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر جو ہے ایک طرف سے اسلام کے اوپر مختلف خارجی طاقتیں جو تھی وہ حملہ آور تھی، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر ایسے شبہات آ رہے تھے غیروں کی جانب سے، کیونکہ جب غیر کی تہذیب اور غیر کے کلچر کا سامنا مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، میل جول بڑھ رہا ہے، تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اب تک کے مسلمان نہیں جانتے تھے، ان سے وہ آشنا ہوئے. وہاں کے افکار جو ہیں وہ اسلامی دنیا کے اندر منتقل ہونا شروع ہوئے. بہت سی کتابیں جو ہیں وہ مختلف زبانوں سے عربی زبان میں جو ہے ترجمہ ہوئی، کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے متعدد افراد نے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ افکار کے جو غیروں کے افکار تھے وہ اسلامی دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیے. ان افکار کے پھیلنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مختلف فرقے وجود میں آئے، اور مختلف جو ہیں وہ گروہ جو ہے وہ خود مسلمانوں کے اندر بن گئے. اب ایسا سخت ترین زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر حضرت نے جو ہے وہ بہرحال اپنے فریضے کو محسوس کیا کہ حضرت جو ہیں وہ موجودہ زمانے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر لحاظ کرتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کری، اور ان کو جو ہے آمادہ کیا، تاکہ وہ جو ہیں اگر سوالات ان کے سامنے پیش کیے جائیں یا اسلام کے حوالے سے کوئی شبہ پیش کیا جائے تو اس سے وہ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. مثال کے طور کے اوپر مفضل بن عمر کوفی، جو حضرت کے ایک صحابی ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے توحید مفضل. جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ جمع کیا ہے. تو جناب مفضل نے خود جو اس کتاب ہے توحید، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ غروب کا وقت تھا، میں مسجد النبی میں گیا اور ایک گوشے میں جا کے میں بیٹھ گیا، اور جناب پیغمبر اسلام کی عظمت اور بلندی کے حوالے سے غور و فکر کرنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغمبر اسلام کو شرف بخشا تھا، کیا فضیلت بخشی تھی. اسی غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ ناگاہ ابن ابل اوجا، جو اس زمانے کا ایک دہریہ تھا، وہ مسجد کے اندر آیا اور ایسی جگہ کے اوپر بیٹھا کہ جہاں سے میں اس کی گفتگو جو ہوں آسانی کے ساتھ سن سکتا تھا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسی کا ایک دوسرا ساتھی وہ جو ہے وہ آیا، اور آ کے وہ ابن ابی لوجا کے پاس بیٹھ گیا. یہ لوگ جناب پیغمبر اسلام کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیسی ذات تھی کہ جس نے عربوں کے مزاج کو تبدیل کر دیا. ایسی خوخار قوم، ایسی درندہ قوم، اس کی تربیت کی اور مختصر عرصے میں جو ہے ان کے مزاج کو بدل دیا. ان کے کلچر جو ہے وہ اس کی داغ بیل رکھی، ان کو جو ہے جینے کا سلیقہ سکھایا. یہ
فضائل جو ہیں وہ اپنی زبان کے اوپر ابن ابی لوجا جو ہے جاری کر رہا تھا. کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہے، سرگرداں ہے کہ کیسے اس شخصیت نے جو ہے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. مفضل کہتے ہیں کہ وہ جب یہ بات کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے کہا ارے چھوڑو، کیا اس ذیل میں تم گفتگو کر رہے ہو، اس کو ترک کرو، خدا کے حوالے سے بات کرو، جو اس کائنات کا جس کو خالق کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرو. اب یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے، بحث کرنے لگے. اور پھر بحث جو ہے وہ ان کی یہاں کے اوپر پہنچی کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے. یہ خود بخود جو ہے اپنے اعتبار سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اور اسی اعتبار جس اعتبار سے پیدا ہوئی ہے اسی اعتبار سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے. جناب مفضل کہتے ہیں کہ میں نے جو ان دہریوں کی زبان سے ایسے بےہودہ الفاظ کو سنا تو میرے اندر ضبط نہ رہے. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، غصے سے میں بے حال تھا، اور ان کے میں سر کے اوپر پہنچا اور میں نے کہا اے دشمنان خدا، ملحد ہو وہ پروردگار کے جس نے تم کو بہترین وجود ادا کیا، تمہارا وجود خود ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر. اس پروردگار کا تم انکار کر رہے ہو. خود اپنے آپ کے اندر فکر کرو تو تم کو یہ جواب ملے گا، اور یہ دلائل تم کو حاصل ہو جائیں گے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا موجود ہے. اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کے علم کی نشانیاں روشن ہیں، آشکار ہیں. تم اپنی نظروں کو گھماؤ تو یہ تم کو یہ ملیں گی. مفضل کہتے ہیں کہ جب میں نے اس طرح سے گفتگو کی تو ابن ابی لوجا نے کہا کہ اے مرد، اے شخص، اگر تم متکلمین میں سے ہو. متکلم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علم عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متکلم. کہ اگر تم متکلمین میں سے ہو تو جو متکلمین کی روش ہے، جو طریقہ کار ہے بحث کرنے کا، اس انداز سے تم پھر ہم سے بحث کرو. اگر تم نے ہم کو شکست دے دی اور تم کامیاب ہو گئے تو ہم پھر تمہاری پیروی کریں گے، اور اگر تم متکلمین میں سے نہیں ہو تو تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر تم جعفر ابن محمد کے دوستوں میں سے ہو، ان کے شاگردوں میں سے ہو، تو سنو، خود جعفر ابن محمد ہم سے اس انداز میں بات نہیں کرتے ہیں. ہم ان کے خدمت میں جاتے ہیں اور اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ ہماری بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہی نے ہماری بات کو قبول کر لیا. لیکن پھر جب جواب دینا شروع کرتے ہیں تو مختصر الفاظ میں انتہائی مستدل انداز ہوتا ہے، بہترین شیوا ہوتا ہے. اس انداز میں جو ہے ہم کو جواب دیتے ہیں. فضل کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جب گفتگو ختم ہوئی تو میں چپ چاپ غمگین حالت میں مسجد سے باہر آیا اور اس بات کے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ ہائے افسوس، مسلمان اور اسلام کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور کن حالات میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ اب اتنی لوگوں کی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کر خدا کے وجود کا انکار کریں.
لہٰذا میں سیدھا امام صادق علیہ السلام کے گھر پہنچا. حضرت کی خدمت میں جب پہنچا اور حضرت نے مجھ کو افسردہ دیکھا، غمگین دیکھا، تو مجھ سے پوچھا تم کو کیا ہوا ہے؟ افسردہ کیوں ہو؟ غمگین کیوں ہو؟ جو ماجرا پیش ہوا تھا اس ماجرے کو میں نے حضرت کی خدمت میں نقل کیا. تو حضرت نے فرمایا اے مفضل، میں جو ہوں وہ تمہارے سامنے اس جہان کے خالق اور جو حیوانات اور انسان، درندے، حشرات اور پرندے، درخت، پیڑ و پودے، ان سب کا خالق ہے، اس کے حوالے سے تم کو تمہارے سامنے درس کا اہتمام کروں گا اور اس کی تشریح کروں گا. چنانچہ تم میرے پاس روز صبح آنا اور یہ درس تمہارے لیے رکھا جائے گا، تاکہ جب تمہاری مکمل معلومات ہوگی اور تمہارے سامنے کوئی سوال آئے گا تو تم اس سوال سے گھبراؤ گے نہیں، پریشان نہیں ہوگے اور اس کا جو ہے جواب دو گے. چنانچہ مفضل یہ کہتے ہیں کہ حضرت کے اس گفتگو کے بعد 4 دن مستقل طور کے اوپر میں ہر صبح حضرت کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا اور حضرت نے جو ہے انسان کی خلقت اور انسان کے اندر جو ظاہری اور باطنی قوت پائی جاتی ہے، جو اس کے نیچر اور اس کی فطرت کے اندر صفات پائے جاتے ہیں، انسان کے اعضاء و جوارح کے حوالے سے گفتگو، پھر حیوانات کی تشریح کہ حیوانات کے اندر کتنی اقسام ہیں، اللہ نے جو ان کو پیدا کیا ہے اس کے اندر کیا حکمت پائی جاتی ہے، زمین اور آسمان کے حوالے سے گفتگو، دنیا کے اندر جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے. یہ ساری گفتگو حضرت نے ان 4 دنوں میں کی، جس کو میں نے قلم بند کیا اور ایک مستقل جو ہے وہ رسالہ وجود میں آیا، جس رسالے کا نام قرار پایا توحید مفضل. یہ رسالہ جو ہے جناب علامہ مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، فارسی زبان میں بھی جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور شاید اردو میں بھی جو ہے کسی نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو جیسا ماحول تھا اس اعتبار سے حضرت نے تبلیغ کرنا شروع کی اور اپنے شاگردوں کو آمادہ کیا. ذیل میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور نقل کر رہا ہوں. ہشام ابن سالم حضرت کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر تھا اور حضرت کے اصحاب بھی وہاں پہ اور دوسرے بھی جمع تھے. ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے پاس ایک شام سے شخص آیا اور اس نے حضرت سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی کیا اس نشست کے اندر اور اس مجلس میں آ سکتا ہے. حضرت نے اس کو اجازت دی، کہا آؤ اور بیٹھو. جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ اس شامی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام سوالات اور تمام مشکلات کا جواب دیتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں. میں آیا ہوں تاکہ میں آپ سے بحث کروں اور آپ سے مناظرہ کروں. امام نے فرمایا تم کس موضوع اور کس سبجیکٹ کے متعلق جو ہے مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ شامی نے کہا میں قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے بحث کرنا چاہتا ہوں. بھائی جو قرآن کریم کی قرأت ہے اس کے حوالے سے ایک مستقل علم ہے جس پہ یعنی مختلف قرأتیں ہیں. اس میں کچھ قرأتیں ایسی ہیں کہ جو معتبر ہیں، جن کا اعتبار ہے، کچھ قرأتیں ہیں کہ جن کا اعتبار
نہیں ہے. تو اس حوالے سے شامی کہتا ہے کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے رخ موڑا حمران کی جانب جو حضرت کے ایک صحابی تھے اور کہا اے حمران اس شخص کو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں, تم اس سے گفتگو کرو اور اس کے سوالات کے جواب دو. اس شامی شخص نے کہا میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں نہ کہ حمران سے. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نے حمران کو شکست دے دی, اس کو محکوم کر دیا, گویا کہ تم نے مجھے شکست دی, مجھے محکوم کیا. بہرحال شامی جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حمران سے گفتگو کرے. چنانچہ بحث شروع ہوتی ہے. شامی جو بھی سوال کرتا تھا حمران جو ہیں اس کو قاطع اور یقینی اور مستدل جواب دیتے تھے. آخرکار بحث جو ہے وہ ختم ہوئی. امام نے شامی سے سوال کیا کہ تم نے حمران کو کیسا پایا؟ اس نے جواب میں کہا کہ حمران یقیناً ایک زبردست شخصیت ہے. میں نے جو بھی سوال کیا ہے حمران نے بہت ہی شائستہ انداز میں بہت سلیقے کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دیا ہے. اب شامی کہتا ہے کہ میں عربی لغت اور ادبیات عرب کے حوالے سے بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے آبان ابن تغلب کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ اے آبان تم اس شخص سے مناظرہ کرو. آبان نے بھی ہر قسم کا جو اس شخص کا گریز تھا اس کو اس کے سامنے بند کر دیا اور مکمل طور کے اوپر اس کو شکست دی. شامی پھر حضرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں علم فقہ کے حوالے سے آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے زرارہ سے کہا کہ اے زرارہ تم اس سے مناظرہ کرو. زرارہ نے اس سے بحث کرنا شروع کی اور آخرکار وہ شخص جو ہے وہ زرارہ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پھر شامی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں علم کلام کے حوالے سے آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے مومن طاق کو حکم دیا کہ تم اس سے مناظرہ کرو. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مومن طاق سے اس شخص کو شکست ملی. اسی ترتیب کے ساتھ جب بھی شامی درخواست کرتا تھا مناظرے کی حضرت سے کہ میں اللہ کی قدرت, اس کی استطاعت, اس کی توانائی اور انسان کی قدرت اور اس کی توانائی کے حوالے سے, خیر و شر کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے, امامت کے حوالے سے بحث کرنا چاہتا ہوں, حضرت نے اپنے متعدد اصحاب جعفر طیار, ہشام ابن سالم, ہشام ابن حکم, ان سب کو مشورہ دیا کہ تم لوگ مل کے جو ہے اس شخص سے مناظرہ کرو. اور یہ افراد جو تھے وہ قاطع ترین دلیل کے ساتھ, انتہائی متانت کے ساتھ, بہت ہی شائستہ انداز کے ساتھ جو ہے اس سے بحث کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی, ہشام ابن سالم کا بیان ہے, اور حضرت کے شاگرد جو ہیں اس کے اوپر غلبہ حاصل کر رہے تھے اور اس شامی کو شکست دے رہے تھے, حضرت کے چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں تھے اور حضرت جو ہے وہ انتہائی جو ہے مسرور نظر آ رہے تھے. بہرحال جو وقت کا تقاضا تھا, اور ایک اہم چیز آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں آپ ملاحظہ کریں تو یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک شخص سارے علوم کے اوپر جو ہے وہ سارے علوم میں مہارت نہیں رکھتا ہے. نہیں, جس کا جیسا ذوق تھا, جیسا مزاج تھا, اس ذوق کے مطابق, اس مزاج کے مطابق جو ہے حضرت نے اس کی تربیت کری. کوئی علم فقہ کی جانب رجحان رکھتا تھا, لہٰذا اس کی فقہ کے اعتبار سے تربیت کری.
کوئی جو ہے وہ ادب سے دلچسپی رکھتا تھا، لٹریچر سے دلچسپی رکھتا تھا، لغت سے دلچسپی رکھتا تھا، لغت شناسی سے دلچسپی رکھتا تھا، لہٰذا اس کی اس اعتبار سے تربیت کی، جس کا جیسا مزاج۔ تو جدھر جس کا رجحان ہے، اگر انسان، اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ انسان اس شعبے کے اندر، اس میدان میں اگر کام کرے، یقیناً پھر کامیابی بھی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ مہارت پیدا ہوگی۔ بہرحال شیخ بہائی علیہ الرحمہ ایک ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں کہ جو متعدد علوم کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے، بہت بڑے انجینئر تھے۔ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایران میں روضہ بنا ہوا ہے، اس کا نقشہ جو ہے انہی نے بنایا تھا۔ اصفہان کے اندر انہی نے ایک حمام بنایا تھا کہ جس حمام کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں حمام کے اندر ایک طاق تھا، اس طاق کے اندر جو ہے ایک چراغ جلتا تھا، اس چراغ کی حرارت سے حمام میں پانی کا ایک حوض تھا جو گرم ہوتا تھا۔ لوگ اس کی حکمت سے ناواقف تھے، بعد میں انگریزوں نے اس کو کھدوایا اور اس کو کوشش کی کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کیسے جو ہے صرف ایک چراغ سے کیسے جو ہے گرم ہو رہا ہے پانی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب شیخ بہائی متعدد علوم کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے، لیکن جناب شیخ بہائی کا یہ جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایک انسان کہ جو ایک علم میں جس نے کام کیا ہے اس سے میری بحث ہوئی کہ جس اس ایک سبجیکٹ اور ایک موضوع کے اندر اس کو مہارت حاصل کی، تو وہ ہمیشہ مجھ پر غالب رہا ہے اور میں اس کے سامنے جو ہوں مغلوب رہا ہوں، میں نے شکست کھائی۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص مجھ کو مل گیا کہ جو متعدد علم اور متعدد جو ہے موضوعات کے اندر اس نے کام کیا ہے اور اس سے میری بحث ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس پہ غالب رہا ہوں اور وہ میرے سامنے جو ہے اس نے شکست اختیار کی۔ تو بہرحال اس حدیث کو کہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس کا جیسا ذوق ہے، جو رجحان ہے، اس رجحان کے اندر جو ہے انسان کو کام کرنا چاہیے، اسی میں جو ہے پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ لہذا امام نے اس بات کا پورا خیال رکھا، جس شاگرد کا جدھر رجحان تھا اس اعتبار سے اس کے سامنے جو ہے اس علم کی تدریس کری، اس علم میں اس کو جو ہے مہارت پیدا کرائی۔ نتیجہ یہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ جب بحث ہوتی ہے تو وہ شامی جو ہے اس شخص کے سامنے جو ہے نہیں ٹھہر پاتا ہے جو بحث کر رہا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ یہ تو بہرحال جو ہے وہ علمی اعتبار سے ایک معمولی سا واقعہ جو ہے معمولی سی چیز جو ہے وہ نقل کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے اور مختلف جو میدان ہیں اس میں جو حضرت نے کام کیے، خاص طور کے اوپر حضرت کے دور میں مختلف انقلابات رونما ہو رہے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے، لوگوں کے صبر کا پیمانہ جو تھا وہ چھلک رہا تھا، اب لوگوں کے لیے برداشت کرنا دشوار ہو چکا تھا، کیونکہ بہرحال بنی امیہ کی اگر تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریے اور دیکھیے تو بنی امیہ کا جو چہرہ ہے وہ ایک ایسا چہرہ ہے کہ جو سراسر اسلام کے مخالف، یعنی وہ سارے تعلیمات کہ جو پیغمبر اسلام کے تھے ان کو بنی امیہ نے فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، اور بالکل اسلام کے خلاف جو روش ہے اس روش کو جو ہے وہ دربار نے اختیار کر لیا تھا اور اسی طرز کے اوپر جو ہے حکومت کو چلایا جا رہا تھا۔ اور لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے بیداری پیدا ہوئی۔ اس بیداری کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ حکومت وقت سے جو ہے متنفر ہونا شروع ہوئے اور ایک منزل پھر وہ آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بنی امیہ کی گر جاتی ہے اور بنی عباس جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔
یہاں کے اوپر چند عوامل ہیں اور چند اسباب ہیں کہ جن اسباب اور عوامل کو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور کے اوپر جو ہوں وہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اسباب اور عوامل سبب بنے کہ جن کی بنا کے اوپر جو ہے بنی امیہ کی حکومت گری. سب سے پہلا جو سبب ہے کہ امیر شام معاویہ کے زمانے سے اور اس کے بعد مستقل طور کے اوپر حکومت میراث کے طور کے اوپر منتقل ہو رہی کہ اگر باپ جو ہے وہ حاکم ہے تو بیٹا جو ہے وہ پھر حاکم ہوگا, وہ اس کی جگہ کے اوپر بیٹھے گا. تو یہ سلطنت اور حکومت جو ہے وہ ایک موروثی چیز بن گئی تھی. یہ چیز جو ہے وہ بہرحال لوگوں کو ناپسند تھی. دوسری چیز یہ کہ جو حکومت مال حاصل کر رہی تھی, مختلف ہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو جنگ میں مال غنیمت آیا ہے, مال فے آیا ہے, کہ جو مجاہدین کا حصہ ہے وہ مال بجائے اس کے کہ ان کے حقداروں کو ملے, وہ مال جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنے عیش و عشرت اور تجمل گرائی کے اوپر جو ہے صرف کر رہی ہے, اپنے قصر تعمیر کرا رہی ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ عیش کر رہی ہے, اپنی عیاشی میں جو ہے اس کو صرف کر رہی ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر حکومت کا کوئی مخالف ہے تو اس کو جو ہے فوراً گرفتار کرنا, اس کا شکنجہ کرنا, اس کو قتل کر دینا. قتل کرنا تو بالکل ایک عام تھا, یا جلا وطن کر دینا, یہ اس قسم کا ظلم رائج تھا. اس کے علاوہ جو دین کے حوالے سے نظر آ رہا تھا کہ احکام دین کا مذاق اڑانا اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اجتہاد کرنا, یعنی ایک جگہ کے اوپر نص موجود ہے اور اس نص سے چشم پوشی کی جا رہی ہے اور اس کے جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ خود ذاتی اجتہاد کیا جا رہا ہے. یہ اجتہاد جو ہے وہ خاص بنی امیہ کی حکومت میں نظر آتا ہے, نص کے مقابلے میں اجتہاد. یعنی شریعت کو بالکل طاق کے اوپر رکھ دیا گیا ہے, فرامین رسول کو طاق کے اوپر رکھ دیا گیا ہے, احادیث رسول کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے, قرآن کی آیتوں کی جانب غور نہیں کیا جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کو جو ہے شریعت قرار دیا جا رہا ہے. چنانچہ خود امیر شام معاویہ کے زمانے میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں, اور اس کے بعد والوں نے اسی طریقے اور اس روش کو اختیار کیا کہ جس سے ایک متدین طبقہ جو تھا وہ بہرحال حکومت سے پھر متنفر ہونا شروع ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سراسر دین اسلام کے مخالف ہیں, یہ ہمدرد نہیں ہے اسلام. چنانچہ زیاد بن ابی, جس کو معاویہ امیر شام نے اپنا بھائی قرار دیا اور یہ کہا کہ دور جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ابو سفیان نے جو ہے وہ سیاکاری کی تھی, اور اسی سیاکاری کا نتیجہ تھا کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے زیاد کا نطفہ جو ہے سمیہ کے رحم میں ٹھہرا, اور لہذا جو ہے وہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے. سیاسی اغراض اور مقاصد کے تحت جو ہے یہ کام کیا گیا تھا. جبکہ جناب پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے جو شیعوں کے درمیان بھی موجود ہے اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان بھی موجود ہے کہ الولد للفراش وللآہر الحجر, بچہ جو ہے وہ اصل شوہر کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے, بدکاری کرنے والے کے لیے صرف پتھر ہیں. اس حدیث پیغمبر کو نادیدہ شمار کیا گیا,
جس سے جو ہے بالکل جو ہے یعنی کہ جس کی جانب توجہ نہیں دی گئی، اور اس حدیث کے مقابلے میں صراحت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا گیا کہ زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا گیا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ تو نس کے مقابلے میں اجتہاد کرنا، یہ ابتدا جو ہے وہ امیر شام کے دور سے ہوئی، اور بعد میں یہ سلسلہ بنی امیہ کے حکام کے اندر جو ہے وہ رائج تھا۔ بہرحال ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام نے جرائم کے لیے حدود اور سزائیں اور تعزیرات جو ہے وہ معین کی ہیں، چنانچہ جس نے جیسا جرم کیا ہے اس اعتبار سے جو ہے اس کو سزا دی جائے گی اور اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ لیکن بنی امیہ کے دور میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ سزائیں لوگوں کے جرم سے مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ سزا وہ دی جاتی تھی جو حاکم وقت کا منشا ہوتا تھا، اور حاکم وقت کا جو ہے جو مرضی ہوتی تھی وہ سزا جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی نظر یہ آتا ہے کہ ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا، اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا گیا، ایک بدکار انسان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حدود اور تعزیرات کے حوالے سے یہ بنی امیہ کی روش، اس روش نے بھی جو ہے لوگوں کو بنی امیہ سے دور کیا، متنفر کیا۔ جہان اسلام کے اندر بہت سے ایسے فقہا تھے کہ جن کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے ہوئی تھی، اور وہ فتویٰ بھی جو ہے جو دیتے تھے وہ شریعت کے اصول اور ضوابط کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اس اعتبار سے جو ہے فتویٰ دیتے تھے۔ بنی امیہ کے دور میں ایسے فقہا کو کوئی اہمیت نہیں حاصل تھی کہ جو اصول اسلامی، ضوابط اسلامی، تعلیمات اسلامی کے مطابق جو ہیں وہ فتویٰ دیں، بلکہ ان فقہا کو اہمیت دی جاتی تھی کہ جو حاکم وقت کے منشے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق جو ہے فتویٰ دے، ان کو جو ہے حکومت کی جانب سے جو ہے نوازا جاتا تھا، ان کو جو ہے انعام دیا جاتا تھا، سرکاری خزانے کو ان کے لیے گویا کہ کھول دیا جاتا تھا۔ اس قسم سے جو ہے وہ صورتحال رائج تھی۔ خود جو ہے جو شاعر اسلامی ہیں ان کا جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے مذاق اڑانا، ان کی جو ہے توہین کرنا، خانہ کعبہ کو 2 مرتبہ بنی امیہ کے دور میں جو ہے آگ لگائی گئی، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، حتیٰ رکن یمانی بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ یعنی ایک مرتبہ جو ہے وہ یزید کے دور میں یہ کام ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان کے دور میں ہوا۔ منبر رسول کی توہین کی گئی، مسجد پیغمبر کی توہین کی گئی، مدینے کے لوگوں کا قتل و غارت گری کی گئی، ایک عام قتل عام طور کے اوپر رائج کیا گیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان سے جو ہے پھر وہ جو بیعت لی گئی تھی، وہ بیعت جو ہے وہ اس اعتبار سے لی گئی تھی کہ وہ یزید کے جو ہیں وہ غلام ہیں، اور وہ غلام سمجھ کر جو ہے یزید کی بیعت کریں۔ تو یہ واقعات جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ بہرحال بنی امیہ کے اندر جو ہے وہ تنفر پیدا کیے، لوگ جو ہیں بنی امیہ سے نفرت کرنے لگے۔ خود جو ہے واقعہ کربلا جو ہے یہ بھی بنی امیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی تھی کہ پیغمبر اسلام کی اولاد کے ساتھ جو ہے بنی امیہ نے جو ہے جو سلوک کیا ہے وہ لوگوں کو ان سے متنفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ دور جاہلیت میں جو طریقہ رائج تھا، یعنی اسلام سے پہلے، کہ ایک دوسرے کی ہجو اور مذمت میں جو ہے وہ شعر کہے جاتے تھے، یہ محفلیں جو ہیں آراستہ ہوتی تھیں،
اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اشعار جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے. مثال کے طور پہ اوس و خزرج کے درمیان ایک زمانے تک کے دشمنی رہی دور جاہلیت، لہذا قبیلہ اوس کے جو شاعر تھے، شعرا تھے، وہ خزرج کی مخالفت میں اشعار کہتے تھے، جو خزرج کے شعرا تھے اوس کی مخالفت میں. تو مختلف قبائل اور مختلف طبقات کے درمیان اس قسم کی دشمنیاں تھیں. تو جس طبقے کے درمیان جو دشمنی تھی، وہاں اس میں ہر ایک فرقے کے پاس جو ہے ایک شاعر ہوتا تھا، وہ دوسرے گروہ کی مذمت میں جو ہے اشعار کرتا. اسلام جب آیا تو اس نے جو ہے اس قسم کی چیزوں کی منع کیا، اور یہ غلط سنت کے اوپر خط بطلان کہتا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ رائج نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے کینہ بڑھتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. اسلام نے ان غلط چیزوں کو ختم کیا. بنی امیہ کے دربار کے اندر ان چیزوں کو زندہ کیا جاتا، اور ایک دوسرے کی حجوں میں، ایک دوسرے کی مذمت میں جو اشعار دوران جاہلیت میں کہے گئے تھے، ان اشعار کو پڑھوایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس پر داد و تحسین دی جا رہی ہے، کہ جس سے جو ہے بہرحال دو قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا تھا، کینہ جو ہے وجود میں آتا تھا. تجمل گرائی، محلوں کا تعمیر کروانا، عمارتوں کا تعمیر کرنا، بہترین لباس پہننا، بہترین کھانے پر آمادہ کروانا، یہ ساری چیزیں حکومت وقت انجام دیتی تھی. اور سب سے اہم مسئلہ جو تھا نجات پرستی. نجات پرستی یعنی کیا؟ قومی تعصب. عربوں کو برتری حاصل ہے، غیر عرب جتنے بھی غیر عرب ہیں ان کا کام ہے عربوں کی خدمت کرنا. حکومت کا حق صرف اور صرف عربوں کو حاصل ہے، عربوں کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق نہیں حاصل. یہ روش بنی امیہ کے دور میں غیر عربوں کے ساتھ جو انجام دی جا رہی، جس کی بنا کے اوپر غیر عرب بنی امیہ سے بے پناہ ناراض تھے. جیسے ایرانی ہیں، ترکی ہیں، یہ سب لوگ، ان سب کو موالی کہا جاتا تھا. موالی یعنی غلام، موالی کہا جاتا تھا. کوئی جو حکومت میں اہم عہدہ ہوتا تھا وہ ان لوگوں کو نہیں دیا جاتا، ان کو ان عہدوں سے محروم رکھا جاتا. یہ اسباب اور یہ عوامل تھے کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ عام مخالفت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر بنی عباس نے جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف جو ہے وہ انقلاب برپا کیا. اب آپ غور کیجئے کہ بنی عباس کے ہمراہ زیادہ تر وہی لوگ تھے کہ جو بنی امیہ کے دور میں جن کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، جن کے شہری حق کو نہیں دیا جاتا تھا، جن کو محروم کیا جاتا تھا. دو شخصیتیں ہیں جو بنی امیہ کے خلاف جنہوں نے بنی عباس کی طرف سے انقلاب برپا کیا. ایک ہے ابو مسلم خراسانی اور ایک ہے ابو سلمہ خلال. ایک کو وزیر آل محمد کہا جاتا تھا، ایک کو امیر آل محمد کہا جاتا. یہ دونوں لوگ بنی امیہ کی جانب، بنی عباس کی جانب سے وہ جنگ کرتے تھے اور جو ہے لوگوں کو جنگ کے لیے دعوت دیتے تھے، اور ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد. ہم آل محمد کی رضا کی خاطر جو ہے جنگ کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم جنگ میں کامیاب ہو گئے اور یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو یہ حکومت جو ہم بنی امیہ سے لیں گے، اس حکومت کو ہم آل محمد کے حوالے کریں گے. چنانچہ بہرحال ان کی تحریک جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور دھیرے دھیرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جمع ہونا شروع ہوئے. اب اس تحریک کے جو سربراہ تھے، اس میں سے ابو مسلم خراسانی
اور اس نے ابو مسلم خراسانی نے ابراہیم امام جو بنی عباس کی جانب سے جنہیں نے علم بغاوت جو ہے بنی امیہ کے خلاف برپا کیا تھا، ان کو جب ابراہیم امام کو قتل کر دیا گیا تو ابو مسلم خراسانی نے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور کہا کہ میں اہل بیت کی دوستی کی جانب لوگوں کو دعوت کر رہا ہوں، اور میں آپ سے بہتر خلافت کے لیے کسی کو اہل نہیں پاتا ہوں، لہذا اگر آپ رجحان رکھتے ہیں، تمایل رکھتے ہیں، تو میں آپ کی جانب لوگوں کو دعوت دوں۔ امام نے ابو مسلم خراسانی کو جواب دیا، ما انت من رجالی ولا زمانو زمانی، نہ تو تم میرے دوستوں میں سے ہو، نہ میرے اصحاب میں سے ہو، اور نہ ہی یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی تم جو ہے وہ نہ میرے دوستوں میں سے اگر نہیں ہو تو تم کو کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ تم میرے لیے جو ہے میری جانب جو ہے لوگوں کو دعوت دو، اور تم یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ زمانہ میرے موافق زمانہ ہے۔ یہ زمانہ میرے موافق زمانہ نہیں ہے۔ فضل کاتب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ایک شخص ابو مسلم خراسانی کی جانب سے خط لے کر آتا ہے، اور اس نے وہ خط جو ہے امام کو دیا۔ امام نے کہا کہ تمہارے اس خط کا کوئی جواب نہیں، میرے پاس سے باہر چلے جاؤ، اور اس کو باہر کر دیا۔ یہ امام نے برتاؤ کیا ہے ابو مسلم خراسانی، بالکل انقلاب ابھی بنی عباس کا جو ہے شروع ہوا ہے، اس وقت جو ہے امام کا یہ رویہ ہے۔ دوسری شخصیت ابو سلمہ خلال، کہ جس کو وزیر آل محمد کہا جاتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے اپنے کو مشہور کر رکھا تھا امیر آل محمد کے نام سے، لقب سے، اور ابو سلمہ خلال نے اپنے کو وزیر آل محمد کے لقب سے مشہور کیا۔ تو ابو سلمہ خلال نے جو ہے ابراہیم امام کے قتل ہونے کے بعد، ان کے موت کے بعد جو ہے وہ خط لکھا بنی ہاشم میں سے 3 شخصیتوں کے لیے۔ ایک خط امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا، ایک خط عبداللہ محض جو حضرت حسن مثنی یعنی امام حسن کے جو بڑے بیٹے تھے ان کے فرزند تھے، ان کے نام لکھا خط، اور تیسرا خط جو ہے وہ امام زین العابدین کے بیٹے ایک تھے جن کا نام تو عمر ابن زین العابدین، ان کے نام لکھا۔ اور جو قاصد تھا اس کو یہ کہا کہ پہلے تم خط جعفر ابن محمد کے پاس لے جانا، اگر وہ میرا یہ خط قبول کر لیں تو پھر ضرورت نہیں ہے عبداللہ محض کے پاس جانے کی یا عمر بن زین العابدین کے پاس جانے کی، لیکن اگر وہ نہ قبول کریں تو پھر تم جو ہے عبداللہ محض کے پاس جانا، اور اگر وہ بھی نہ قبول کریں تو عمر بن زین العابدین کے پاس۔ قاصد جو ہے وہ آتا ہے امام کے پاس خط لے کر، تو امام جو ہیں وہ کے حوالے جو ہے اس نے خط کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ابو سلمہ خلال جو ہے وہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، میرے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی میرا وہ پیروکار ہے، کیوں اس نے مجھ کو جو ہے یہ خط بھیجا ہے؟ تو جو قاصد تھا اس نے کہا کہ کم از کم آپ اس خط کو کھول تو لیجئے، کھول کے پڑھ تو لیجئے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت نے کہا قاصد سے کہ وہ چراغ رکھا ہے، ذرا چراغ لے آؤ۔ چراغ کو نزدیک منگایا اور اس کے بعد اس خط کو جلا دیا اسی چراغ۔ قاصد نے کہا کہ
آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہا یہی جواب. جب وہ یہاں سے مایوس ہو گیا تو عبداللہ محض کے پاس گیا اور جناب عبداللہ محض کے جو حسن مصنع کے فرزند تھے ان کو خط دیا. اس کے اندر بھی وہی مضمون تھا کہ خراسان کے اندر جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے اتنے زیادہ موجود ہیں اور اتنے شیعہ ہیں، ہم جو ہیں ان کو آپ کی خلافت کے لیے دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہیں اپنے آپ کو بس آمادہ رکھیں، جب ہمارا انقلاب کامیاب ہو جائے گا تو ہم جو ہیں آپ کو ہی خلیفہ بنائیں گے. جو مضمون امام صادق کے خط میں تھا وہی خط کا مضمون جو ہے وہ عبداللہ محض کے خط میں تھا. جناب عبداللہ محض نے جب اس خط کو دیکھا تو وہ بہرحال جو ہے وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور فوراً جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ایک چاہنے والا، ہمارا ایک شیعہ جو ہے وہ خراسان کے اندر ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں کے اوپر تقریباً جو ہے اچھی خاصی تعداد میں ہمارے ماننے والے ہیں جو ہماری خلافت چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امور خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ تم بتاؤ کہ کیا تم نے جو ہے ابو مسلم کے پاس یا ابو سلمہ خلال کے پاس جو ہے کسی کو بطور نمائندہ بھیجا تھا؟ یا تم پہلے ابو مسلم یا ابو سلمہ کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے تو واقف نہیں تھا ان لوگوں سے. تو پھر کہا کہ جب تم ان سے واقف نہیں تھے، تم ان کو نہیں جانتے تھے، تو یہ بتاؤ کہ کہاں سے تم کو یہ پتا چلا کہ یہ تمہارے شیعہ ہیں، یہ تمہارے چاہنے والے ہیں، یہ تم سے محبت رکھتے ہیں؟ عبداللہ محض نے جب امام کا یہ طرز گفتگو دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کوئی خاص رائے رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہوں اور تم میرے عزیزوں میں سے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم کو خطرات سے بچاؤں. بہرحال یہ گفتگو کی، عبداللہ محض امام کی خدمت سے رخصت ہو گئے. عمر بن زین العابدین کے پاس بھی جو ہے وہ شخص گیا اور وہاں کے اوپر بھی اس کو مایوسی ہوئی. تو یہ بہرحال جو ہے وہ سخت دور تھا کہ جس دور سے جو ہے وہ دور میں انقلابات برپا ہو رہے تھے. اکثر جو ہیں ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو اچھے اچھے افراد جو ہیں وہ اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن امام نے، کیونکہ امام وقت تھے، ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ یہ انقلاب جو ہے وہ اگر کامیاب بھی ہو گیا تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ انقلاب برپا کرنے والے مخلص ہیں اور یہ حکومت کو ہمارے حوالے کریں گے. نہیں، یہ ایک سیاست کے تحت جو ہے وہ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں. لہذا حضرت نے پہلے ہی منزل کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو مایوس کر دیا اور ان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. بہرحال خداوند کریم جو ہے ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم تعلیمات ائمہ کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں اور جو ہے وہ حضرت کے حقیقی پیروکار بن سکیں. یہاں کے اوپر جو ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا صرف جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اس کو جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیہ ثلاث خصال. ایک بندے کا ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تین صفتیں نہ پائی جائیں. الفقہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ رکھنا، گہری معرفت رکھنا. اگر ایک انسان کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے تو یہ بہرحال جو ہے اس کے ایمان کو مکمل کرے گی.
وحسن التقدیر فی المعیشہ، اور معیشت کے اعتبار سے بہترین جو ہے اندازہ گیری کرنا، والصبر علی الرزایا، اور مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ جو ہے وہ انسان کی یہ اندر صفات اگر پیدا ہو رہے ہیں تو یہ صفات انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتی ہیں۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اگر درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔